لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب گرامی ہے امام ربانی حضرت مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب ہے۔ بڑا کمال کا مکتوب ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک عام دیندار اور اللہ کے ولی میں کیا فرق ہے، پتہ چلے گا۔ یہ بڑا زبردست مکتوب گرامی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا صحیفہ شریفہ جو شیخ فتح اللہ کے ہمدست ارسال کیا تھا پہنچا۔ آپ نے خلق کی جفا و ملامت کے بارے میں جو لکھا تھا یہ خود اس گروہ کا جمال اور ان کے زنگار کا سیکل ہے۔ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے جو جفا کا معاملہ اور ملامت کا جو معاملہ آپ نے لکھا ہے نا لوگوں کی طرف سے، یہ حضرت کے کوئی خلیفہ ہوں گے جنہوں نے یہ مکتوب لکھا ہے، تو انہوں نے کوئی شکایت کی ہوگی کہ لوگوں کی طرف سے جفا ہے۔ جفا تو اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے، جب اپنے بے وفائی کرتے ہیں تو وہ جفا ہوتی ہے، اس سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ہی بے وفائی کریں۔ اور ملامت جو ہے وہ مخالفین کرتے ہیں، حاسدین کرتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو لوگوں کی جفا اور ملامت کے بارے میں لکھا تھا یہ خود اس گروہ کا جمال اور ان کے زنگار کا سیکل ہے۔ اس گروہ کا جمال، اس گروہ کا مطلب ہے کہ ہمارے جو مشائخ نقش بند ہیں ان کا جو ہوتا ہے نا ان کے لیے یہ خود ان کے جو زنگ ہو، ہمارے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہو تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے سیکل کا کام دیتی ہیں یہ چیزیں۔ لوگوں کی جو ملامت ہے اور جفا ہے یہ ہمارے دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ باتیں۔ پھر قبض و قدورت کا باعث کیوں ہو؟ فرماتے ہیں یہ تو باتیں خود ہمارے لیے ہماری اصلاح کا ذریعہ ہیں، تو قبض اور قدورت کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ابتدا حال میں جب فقیر اس قلعے میں پہنچا تو محسوس ہوتا تھا کہ خلق کی ملامت کے انوار شہروں اور گاؤں سے نورانی بادلوں کی طرح پے در پے برس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب۔ وہ جب قلعہ میں حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا تھا نا، شاید وہاں سے یہ مکتوب لکھا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جب شروع میں جب اس قلعے میں قید کر دیا گیا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لوگوں کی طرف سے جو ملامت ہو رہی ہے وہ انوارات بن کر نا شہروں سے اور گاؤں سے نورانی بادلوں کی طرح پے در پے برس رہے ہیں اور کام کو پستی سے بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سالوں تک جمالی تربیت کے ساتھ قطع مسافت کرتے رہے، اب جو جلالی تربیت کے ساتھ قطع مسافت کرنے لگے ہیں تو صبر بلکہ رضا کے مقام میں رہیں اور جمال و جلال کو برابر جانیں۔ یہ بڑی معرفت کی بات ہے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب جو آپ کے اوپر جو یہ بات لکھی ہے نا آپ نے کہ لوگوں کی طرف سے جفا اور ملامت ہو رہی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کی طرف سے جو تعریف ہوتی ہے نا اور بڑے وہ جمالی تربیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جمال، اللہ تعالیٰ کی جمال کی تجلی پڑتی ہے تو اس سے مسافت طے ہوتی ہے، ترقی کرتا ہے سالک۔ اور اب جب جلالی تربیت کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے، جلالی تربیت یہ ہے کہ کوئی مصائب آ رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف سے ملامت ہو رہی ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے جفا ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلالی تربیت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کی طرف سے پہلے جمال تھا اب جلال ہے، تو اب جلالی تربیت کے ساتھ قطع مسافت کرنے لگے ہیں تو صبر بلکہ رضا کے مقام میں رہیں۔ صبر کے مقام میں، صبر سے بھی اونچا مقام رضا کا مقام ہے، اس میں رہیں اور جمال و جلال کو برابر جانیں۔ اللہ اکبر، جلال جمال ان کو برابر جانیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ فتنہ کے ظاہر ہونے کے وقت نہ ذوق رہا ہے نہ حال، چاہیے تھا کہ ذوق و حال دگنا ہوتا، کیونکہ محبوب کی جفا اس کی وفا سے زیادہ لذت دیتی ہے۔ اللہ، فرمایا کہ چاہیے تھا کہ ذوق و حال دگنا ہوتا کیونکہ محبوب کی جفا اس کی وفا سے زیادہ لذت دیتی ہے۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ عام لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں؟ یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں، عام لوگ، عام دیندار، میں تو کہتا ہوں عام دیندار لوگ۔ ایک تو ہوتا ہے نا بالکل عامی لوگ نہیں، عام دیندار لوگ بھی اس معرفت سے دور ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ آپ عام لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں اور محبت ذاتیہ سے دور نکل گئے ہیں۔ محبت کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، محبت کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اب جلالی تربیت ہو رہی ہے۔
پہلے جمال کے ذریعے سے تربیت ہو رہی تھی، اب جلال کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور محبت ذاتیہ سے دور نکل گئے ہیں، برخلاف گزشتہ کے آپ جلال کو جمال سے زیادہ خیال کریں، برخلاف گزشتہ کے پچھلی بات ہو گئی جو ہو گئی، اب آپ جلال کو جمال سے زیادہ خیال کریں، اب یہ جو کیفیت ہے اس کو پہلے سے جمال سے زیادہ بہتر خیال کریں، اور درد و الم کو انعام سے زیادہ تصور کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پتہ چلے گا کہ عام دیندار میں اور اللہ کے ولی میں کیا فرق ہوتا ہے، پھر اللہ کے اولیاء کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ درد و الم کو انعام سے زیادہ تصور کریں، کیونکہ جمال اور انعام میں محبوب کی مراد اپنی مراد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جو جمال ہوتا ہے نا اس میں راحت ہے، سکون ہے، عزت ہے، ہر کوئی سلام کر رہا ہے اور احترام کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، اور راحتیں بھی ہیں۔ یہ تو جمال اور انعام ہے، یہ محبوب کی طرف سے ہے، تو اس میں تو اپنی بھی مراد شامل ہوتی ہے۔ اور جلال و اعلام میں، اعلام علم سے، علم کی جمع اعلام، جلال و اعلام میں خالص محبوب کی ہی مراد ہے اور اپنی مراد کے برخلاف ہے۔ تکلیف کوئی آئے نا تو یہ تو محبوب کی طرف سے آئی نا، اللہ کی طرف سے آئی، تو اس میں زیادہ لذت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ محبوب ہی کی طرف سے ہے، اس میں اپنی مراد شامل نہیں ہے، تو اس کو محبوب کی طرف سے سمجھ کر اپنے لیے جو ہے اپنے زنگار کا سیکل اس کو تصور کرنا چاہیے۔ وقت و حال سے مراد اس جگہ سابقہ وقت و حال کے ما سوا ہے، شتان ما بینہما، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ نے حرمین شریفین کی زیارت کے بارے میں لکھا تھا، کیا معنی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اور وہی اچھا وکیل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔